جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو ہو رہی ہے عمران خان صاحب سے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اور ملک کی سیاسی صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں سوال اٹھایا تھا چودھری نثار صاحب سے، آپ کے اچھے دوست ہیں، انہوں نے بھی یہ ذکر کیا. کیا وجہ کیا آپ دونوں کے درمیان جو سیاسی تلخی ہے وہ اس کا جواب بھی لیں گے، پہلے سن لیں آپ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. سیاست کا مطلب صرف گالی دینا نہیں ہوتا کہ آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کبھی بے نظیر کو گالی دیں، کبھی نواز شریف کو گالی دیں، کبھی پرویز مشرف کو گالی دیں، کبھی ایم کیو ایم والوں کو کہیں کہ یہ سب سے بڑا چور ہے اور میں اس کو ہتھکڑیاں لگوا کے کراچی لے کے آؤں گا، اور جب تک ایم کیو ایم ہے کراچی میں امن نہیں آ سکتا. کبھی آپ چودھریوں کو کہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے لوٹیرے، میں ان کے الفاظ استعمال کروں، اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. پھر اسی جنرل مشرف کے ساتھ بیٹھیں، پھر اسی کے ریفرینڈم پہ اس کی حمایت کریں، پھر اسی میاں نواز شریف کے ساتھ الائنس بنائیں، پھر اسی بے نظیر کے ساتھ الائنس بنائیں، پھر اسی چودھری شجاعت کے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ ہم تو کل اکٹھا چل سکتے ہیں، اسی الطاف حسین کو کہیں کہ یہ بہت بڑے سٹیٹسمین ہیں. تو یہ ساری باتیں عوام بے وقوف نہیں ہیں. سیاست ایک بہت سینسٹیو پروفیشن ہے. یہ چوکے چھکوں والی کوئی ایک لائن نہیں ہے کہ آج آپ نے چوکے چھکے لگا دیے تو واہ واہ ہو گئی اور کل آپ پھر زیرو پہ آؤٹ ہو گئے. تو یہ اس طرح نہیں چل سکتا. there has to be a certain consistency. اور میرے دوست کے پالیسیز میں، اس کے پالیٹکس میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، اور وہ بغیر ثبوت کے لوگوں پہ اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں جو کسی بڑے لیڈر کا شیوا نہیں ہے. چودھری نثار دیکھیں، چودھری نثار اتنی اس میں جھوٹ بولے ہیں اس نے، یعنی ایک نہیں کنسسٹنٹلی جھوٹ بولے ہیں، مس کوٹ کیا اس نے. اصل میں مجھے افسوس یہ ہے، وہ کہنے سیاست چوکے چھکے لگانے کا کام نہیں، میں نہیں، اس کی طرح کی منافقت کا کام ہے نا، یہ منافقوں کے لیے ہے. یہ ان کی جو پارٹی ہے وہ ہے منافق لیگ. سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پاکستان کو پہنچایا ہے. زرداری کو بچانے والے یہ ہیں. جب زرداری گرنے لگتا تھا، جناب ہم نظام بچا رہے ہیں، ہم جمہوریت بچانے کے لیے کوئی فوج نہ آ جائے، انہوں نے اس کرپٹ گورنمنٹ کو بار بار بچایا. اور اس لیے نہیں بچایا جمہوریت بچانے کے لیے، اس لیے بچایا ہے کہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ اس ملک میں احتساب کا عمل شروع ہو گیا، ان کے سارے لیڈران پکڑے جائیں گے، کیونکہ ان کے سارا باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں. یہ چودھری نثار اتنا گرجتا ہے پیک کے اندر. میں ایک تو چودھری نثار تھا اپوزیشن کے اندر، اور میں اس نے کہنا الائنس بنانے جا رہے ہیں. ہم اے پی ڈی ایم میں اکٹھے تھے، چیف جسٹس کے ساتھ اکٹھے کھڑے تھے. اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں جنرل مشرف کے ساتھ. میں 2002 کے بعد جنرل مشرف کو کبھی نہیں ملا. اس نے کہا کہ میں وہ الطاف حسین کے ساتھ پتہ نہیں کیا اس نے بات کی ہے. میں نے الطاف حسین کی صرف ایک 1 پوائنٹ پہ سارے پاکستانیوں کو دعوت دی تھی، ان کو بھی دعوت دی تھی کہ دھرنے کے اندر یہ جو انہوں نے ریمونڈ ڈیوس کیس تھا اور اس کے بعد جو ڈرون اٹیک ہوا جدھر 40 لوگ مار دیے گئے، میں نے سب کو دعوت دی، اور اس میں الطاف حسین نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی امریکہ کے خلاف جو اس نے آج تک نہیں دی. میں نے اس کی حمایت کی تھی. میں ایشو بیس پالیٹکس کرتا ہوں. میں اس کو ابھی نثار کو میں واضح کر دوں کہ انہوں نے تو جو منافقت انہوں نے کی ہے، میرے سامنے نواز شریف نے کہا ہم کسی کیو لیگ کے لوٹے کو نہیں لیں گے. میں آپ کو یقین کروں کہ اقتدار کے لیے یہ کسی کو بھی لینے کے لیے تیار ہیں. ان کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. یہ جو میں کیوں ان کو کہتا ہوں کہ انہوں نے سب سے زیادہ ڈیمیج کیا، انہوں نے سب سے پہلے اے پی ڈی ایم کی جو موومنٹ چل رہی تھی، ایک جمہوری موومنٹ چل رہی تھی اس ملک کے اندر، اس کو انہوں نے الیکشن لڑ کے آج جو ہمارے حالات ہیں یہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. یہ نہ الیکشن لڑتے، الیکشن کا بائیکاٹ ہوتا، کہہ رہے ہیں کہ حالات نہ ہوتے، یہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جانے تھے. اگر یہ الیکشن نہ لڑتے، الیکشن پاکستان میں ہونے ہی نہیں تھے. میری بات سنیں، ذرا غور سے سنیں اسما، یہ سمجھیں بات. بلوچستان کے اندر مکمل بائیکاٹ ہوا جس کی وجہ سے آج ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہی پارٹیز جو اصل بلوچستان کی ہے. پنجاب کے اندر اصل گیم پنجاب کی تھی. اگر نواز شریف جو ساری اے پی ڈی ایم کی پوری موومنٹ چلی ہوئی تھی بکلا کی، ہاں انہوں نے ہمیں 3 دفعہ الیکشن کا بائیکاٹ کروایا، 3 جگہ آ کے، لندن میں کروایا، یہاں کروایا، ادھر آ کے. یہی چودھری نثار جو کہہ رہا ہے نا بڑی باتیں چھکے مار رہا ہے، اس نے اسے کہیں کہ وہ اس کی ٹیپ ہے ہمارے پاس. وہ میٹنگ کی قاضی حسین احمد پریزائڈ کر رہے تھے. ہم سارے ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں نہ کریں. نواز شریف نے ادھر سے ان کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ الیکشن کا بائیکاٹ ہوگا، ہم کرنا چاہتے ہیں. قاضی حسین احمد نے چودھری نثار سے پوچھا کہ جناب نواز شریف کھڑا رہے گا بائیکاٹ پہ، آپ کو پکا پتہ ہے؟ اس کے الفاظ ہیں کہ میں پارٹی چھوڑ دوں گا اگر الیکشن لڑے. یہ میرے پاس ٹیپ ہے، اگر یہ چاہتا تو میں اس کو دکھا دیتا ہوں. چلیں آپ لے آئیں پھر. نہیں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وہ الیکشن لڑ کے انہوں نے اس کو لیجٹمائز کیا. اس کی وجہ سے یہ این آر او کی حکومت آج پاور میں آئی. اور کیوں کیا انہوں نے؟
میرے سامنے نواز شریف بیٹھا ہوا تھا, ڈیوڈ ملی بینڈ کا ٹیلی فون آیا لندن سے, 40 منٹ اے پی ڈی ایم کی میٹنگ سے اٹھ کے اسے بات کرنے گیا. یہ انہوں نے باہر کے پریشر کے اوپر الیکشن لڑا. سارے ملک کا جو آج حالات ہیں یہ سب سے بڑے ذمہ دار سب سے ذمہ دار آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ. ایک اور بات انہوں نے کی کہ چودھری شجاعت حسین سے اور الطاف حسین سے کس کے کہنے پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وہ بھی آپ سن لیں, وہ سن لیں ذرا. وہ مجھے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے سارے لاہور کے پلاٹ بیچے, رشوتیں دے دے کے پارٹی بنائی. انہوں نے یہاں لفافے کی سیاست شروع کی. انہوں نے قرضے لیے, معاف کروائے, فیکٹریاں بنائیں, قرضے معاف کروائے, باہر دولت بھجوائی. یہ جو کرپشن آج پاکستان میں ہے یہ اس کے بانی ہیں. انہوں نے, ان کا خیال ہے کہ باقی بھی لوگ آئی ایس آئی سے پلیں گے یا آئی ایس آئی بنائے گی ان کو, کیونکہ یہ خود جو بنے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ نہ تحریک انصاف کسی پارٹی سے الائنس نہیں کرے گی جس کے اندر کرپٹ عناصر بیٹھے. پھر آپ کیسے سٹینڈ کریں گے؟ لیکن ایک سوال میں جاننا اکیلا لڑوں, اکیلے میری بات سنیں, میں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ کہتا ہے نا کہ یہ کلا بازی کھاتے ہیں, یہ کلا بازی لیگ ہے. میں آپ کے سامنے یہاں دعویٰ کرتا ہوں, اگر میں کسی کرپٹ, جو پارٹی کے لیڈرشپ کرپٹ ہے, میں ہماری پارٹی اس کے ساتھ الائنس نہیں کرے گی. آپ اس کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے, لیکن ایک بات کہ بشاک اکیلے لڑنا پڑے, اکیلے الیکشن لڑیں گے, بشاک اکیلے, حالات 2 دفعہ اکیلے الیکشن لڑے, باہر چل نہیں سکتے. اسما 2 دفعہ اکیلے الیکشن لڑے ہیں. کسی کرپٹ, میں ممتاز بھٹو سے ملا ہوں, مجھے پتہ ہے ایماندار آدمی ہے. وہاں نظریاتی اختلافات ہوں گے, اس میں کوئی فکر نہیں ہے, نظریے کی بات نہیں ہے. یہاں ملک تو کرپشن لے بیٹھی ہے ان کو. لیکن یہ چودھری نثار سے ایک میں صرف سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہر دوسرے دن پیک نے یہ انکشاف کر دیا, یہ کر دیا. 9 ارب روپیہ رائیونڈ کو ڈیولپ کرنے میں اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے کا خرچ ہوا تھا رائیونڈ محل پہ. کیوں نہیں ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتا؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, یہ بیچارے غریب لوگ, عام چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ لے. جاوید ہاشمی بھی بولے ہیں سب. المیہ یہ ہے کہ بیچارہ یہاں چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے اور بڑے بڑے ڈاکوؤں کو این آر او مل جاتا ہے, یا اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں, یا پاور میں آ جاتے ہیں. آپ کی ایک ملاقات ہوتی ہے ڈی جی آئی ایس آئی سے, اس پہ آپ نے کہا بھی کہ آپ کی ایک ملاقات ہوئی. آرمی چیف ڈرون حملوں کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اس کے بعد آپ دھرنے کا اعلان کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کے خلاف لانگ مارچ بھی کیا جائے گا. سیاست میں پرسپشن بڑا زیادہ میٹر کرتی ہے, تو آپ یہ کچھ کروایا جا رہا ہے آپ سے, یا آپ خود کر رہے ہیں کہ فوج کی سٹیٹمنٹس کے بعد؟ یہ آپ کے فیکٹس غلط ہیں. ہم نے جب ریمنڈ ڈیوس مرا, جب ریمنڈ ڈیوس نے لوگ مارے, اس کے بعد انہوں نے, یہ پنجاب گورنمنٹ نے اور ان سب نے مل کے میچ فکسنگ کر کے اس کو بھجوایا. اس کے بعد میں نے سٹیٹمنٹ دی, ہم نے جلسہ کیا لاہور کے اندر. اس کے اندر آپ میرے جلسے میں دیکھ لیں, یہ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ سے یا آئی ایس آئی سے بہت پہلے تھا. میں نے تب اناؤنس کیا کہ اگر ایک اور ڈرون اٹیک ہوا ہم دھرنا دیں گے. یہ آپ ابھی دیکھ لیں, یہ ان کی سٹیٹمنٹ تو بہت بعد میں آئی ہیں. لیکن آپ کہا جا رہا ہے ٹیسٹ ٹیوب دھرنے ہیں, کچھ لوگ آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ آپ کی بیک پہ ہیں, اور عمران خان کو لے جایا جا رہا ہے پشاور میں, وہاں پہ وہ دھرنے کر رہے ہیں اور زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. عمران خان کو کسی جنرل جیلانی نے اٹھا کے, جس کو نہ 3 نہ 13 میں نہ کہیں سے اٹھا کے کوئی پال کے کوئی بنایا نہیں ہے. عمران خان نے کوئی زندگی میں کسی کے کندھے پہ چڑھ کے کچھ نہیں کیا. اگر کچھ بھی کیا تھا تو اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے کیا تھا, اور انشاءاللہ اس قوم کو بھی پیروں پہ کھڑا کروں گا. یہ جو انہوں نے بے شرمی کی اور ذلت کی زندگی, یہ سب ملوث ہیں اس میں. انہوں نے ہمیں جو ایڈ پہ لگایا, قرضوں پہ لگایا, اپنے محلات بناتے رہے, قوم کا برباد کر کے رکھ دیا. ہم نے جب تک پاکستان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوگا, یہ ذلت جو آج, یہ ذلت کی انتہا ہے, یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ڈالر کے یہ پجاری رولنگ ایلیٹ سب ملے ہوئے ہیں. انہوں نے اس ملک کو ڈالروں کے اوپر لگا کے اپنی ذات کے لیے ملک پہ قرضے چڑھا دیے, اپنے بڑے بینک اکاؤنٹس بنا دیے, اور ملک کو آج ادھر پکا. ہم اپنی شکل کسی کو دکھانے کے قابل نہیں. لیکن ابھی اگر کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ایک کچھ نیا آئی جی آئی بن رہا ہے, یا کوئی ایک نیا سیاسی محاذ, تیسرا سیاسی محاذ بن رہا ہے بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے. جو آئی جی آئی جیسے بنی تھی, جس میں یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہمیشہ خوف رہے گا, کیونکہ یہ تو پلے ہوئے تھے, یہ تو پلے ہوئے ہیں نا ایجنسیز کے. یہ اصل ٹیسٹ ٹیوب بیبیز تو یہ ہیں. ان کو ہمیشہ خوف رہے گا, کیونکہ یہ خود بنے ہوئے ہیں ویسے کہ کوئی اور نہ بن جائے ان کی جگہ. اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ ذرا واحد پاکستانی لیڈر ہوں جو سارے پاکستان میں پھر رہا ہوں, ہر جگہ جا رہا ہوں. ابھی سندھ کا دورہ کیا, سدرن پنجاب کا کیا, فرنٹیئر کا کیا. ساری ان کے تو لیڈر سارے قلعوں کے اندر بند ہے نا. چودھری نثار تو اسمبلیوں میں بڑھ کے مار دیتا ہے. اچھا, وہ ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے, یہ بڑی بڑی بڑھ کے مار دیتا ہے. ادھر جا کے نواز شریف تیتروں کا ناشتہ کرتا ہے زرداری کے ساتھ. لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ جی ہم جی بڑی. نثار ہر دوسرے دن گرجتا ہے, کوئی ان کی بات نہیں مانتا. سب کو پتا ہے کہ ان کے مفادات ایک ہیں, اور مفادات کے اوپر الائنسز ہوتی ہیں. ان کی اور ہمارے مفادات پر فرق ہے.
ٹھیک. اور آپ کی سیاست آپ کہہ رہے ہیں ان سے زیادہ فرق ہے اور مفادات کا فرق ہے. اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے.